الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج ہم توفیق خداوندی سے پارہ نمبر 7 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے کا آغاز جن الفاظ سے ہوتا ہے اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک وفد جب ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ گیا اور مشرکین مکہ نے ان کا پیچھا کیا اور وہاں جو بادشاہ تھے ان کے پاس جا کر کہا کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں اور ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور بھی دین اسلام کے حوالے سے کافی فضول باتیں کیں۔ تو بادشاہ نے اس غلط بیانی کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کو بٹھا کر آمنے سامنے بات کی جائے یا ان کی بات سنی جائے۔ تو مسلمانوں کے نمائندے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے جب نجاشی کو بتایا کہ ہم ایک سچے دین کو ماننے والے ہیں اور یہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ہجرت پہ مجبور ہوئے، تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ تو اس پر پھر انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی۔ تو ان آیات کو سن کر جو ان کی کیفیت بنی اس کی طرف اشارہ کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول، جو رسول خدا کی طرف نازل کیا گیا ہے، ترى اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ آنسو بہہ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، کہ وہ جو حق انہوں نے پہچانا تھا اس حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا کلام الہی سے متاثر ہو کر، اور مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت میں کہ نجاشی اور اس قسم کے جو مسلمان تھے ان کی تعریف کی گئی کہ تھے یہ عیسائی، لیکن جب حق پہنچا تو انہوں نے حق کو قبول کر لیا اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کلام کو سن کر حق بات کو قبول کر لیا۔ تو ایسے نیک دل ایمان لانے والے جو عیسائی بھی تھے، فرمان کی دنیا اور آخرت اللہ بہتر کر دے گا، رحمتوں سے نوازے گا۔ اس کا دوسرا رکوع آیت نمبر 87 سے 93 پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر حلال اور حرام کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائی کہ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو جو اللہ نے حرام نہیں کیا خود سے اس کو حرام کر کے اللہ کی حدوں سے باہر نہ نکلو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پسند نہیں کرتا جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں اور حد سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے حوالے سے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسے ہی جو لغو قسم اٹھا لی اس کے بارے میں فرمایا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بعض عرب ممالک میں چھوٹی چھوٹی بات پر واللہ ھذا جمیل، اللہ کی قسم یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ اچھا آپ دکان پہ جائیں اور کوئی اس سے کہے نا کہ آپ تھوڑا رعایت کر دو، کہ واللہ خسارہ، کہ جی ہمیں تو بہت خسارہ پڑا۔ تو یہ یمین جو ہے، قسم جو ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، فرمایا ہاں جو مضبوطی کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کی اس پر جو قسم اٹھائی اس پر کفارہ ہوگا اگر توڑ دی۔ تو یہ قسم کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی گزارش۔ پہلے جو کام ہو چکا ہو اس کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے یا بات کی جائے اور قسم اٹھائی جائے، تو اگر کوئی غلط قسم اٹھاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ گناہ گار ہے کہ اس نے جھوٹ پر قسم اٹھائی۔ یمین منعقدہ جو ہے جس کے توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ آئندہ زمانے کے لیے کسی کام پر قسم کھا لیں۔ مثلا کوئی شخص یہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اگر نماز چھوٹ گئی تو اس کا مطلب اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ اس نے قسم کھائی تھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ چھوڑ دیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ کسی اور بھی کام پر آئندہ زمانے میں کرنے یا نہ کرنے پر جو قسم کھائی وہ یمین منعقدہ ہوتی ہے۔ اب اس کا یہاں ذکر فرمایا گیا کہ جب قسم کھائی تھی پوری نہیں کر سکے، قسم توڑ دی، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، پہلا کفارہ فرمایا کہ اس کا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، درمیانہ جتنا تم خود کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا کھانا کھلانا، یعنی یہ نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ کھانا کھلانا جو بہت مہنگا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ بالکل آپ ایسے شوربے والی دال بنا کر لمبی سی اور کھلا دیں، یہ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا درمیانہ کھانا جیسا خود کھاتے ہو گھر والوں کو کھلاتے ہو ایسا کھلانا۔ دوسرا فرمایا او کسوتہم، یا پھر 10 مسکینوں کو لباس دینا ہے، کپڑے دینے، 10 سوٹ 10 مسکینوں کو دے دیں تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ او تحریر رقبہ، یا پھر غلام آزاد کرنا، جو اب ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ والا جو کفارہ ہے غلام والا وہ تو ختم ہو گیا، اب اس وقت ممکن نہیں ہے۔
اب فرمایا کہ اگر نہیں کر سکتا، یعنی غلام بھی نہیں ہے اور 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اور 10 مسکینوں کو کپڑے بھی نہیں دے سکتا، فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، جو نہیں پاتا نا، یہ کوئی ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھے۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات وقت کے قاضی جو تھے، عالم جو تھے، وہ بڑی دنائی سے یہ فیصلہ کر رہے۔ ایک بادشاہ نے عالم سے پوچھا کہ مجھ سے قسم جو ہے وہ ٹوٹ گئی، میں نے قسم توڑ دی ہے، تو اب میں کیا کفارہ ادا کروں؟ تو درباری جتنے علماء تھے انہوں نے کہا جی بس آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ تو ایک عالم صاحب بولے، انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا، آپ نے 3 روزے رکھنے۔ اس نے کہا جی جب کفارے 3 موجود ہیں تو میں جون سا مرضی اختیار کروں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کر سکتے ہو، لیکن 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 لوگوں کو کپڑا دینا بادشاہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ آپ تو اشارہ کرو گے ہو جائے گا۔ اصل تو ہے کہ آپ کے نفس کو تکلیف دی جائے کہ تم نے قسم رکھ کر توڑی تھی، لہذا اس کے کفارے کے لیے تم 3 روزے رکھو، بھوکے پیاسے رہو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شراب اور جوے کی حرمت کا حتمی فیصلہ اللہ پاک نے فرما دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، شراب، جوا اور جو 5 کے تیر ہوتے تھے جس سے وہ قرآن اندازیاں کرتے تھے اپنے جو مکہ کے کافر تھے وہ، تو ان کے سب کے بارے میں فرما دیا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان ان کاموں کے ذریعے جوے، شراب اور اس طرح کے کاموں میں الجھا کر تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اور آگے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو؟ اب یہ جب الفاظ سنے تو صحابہ کرام نے کہا ان انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، یا اللہ ہم رک گئے، ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، جب پہلے تک حلال تھی تو ٹھیک ہے، اب جب حرمت آ گئی تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے کام نہیں لیا، پسو پیش سے کام نہیں لیا کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، سال بعد چھوڑ دیں، ہرگز نہیں، اسی وقت چھوڑ دی۔ پھر اس سے اگلا رکوع جو آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 تک مشتمل ہے، اس میں حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا فرمایا کہ خشکی کا شکار نہیں کرنا، البتہ پانی کا جو شکار ہے مچھلی وغیرہ اس کی اجازت ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور بقائے انسانیت کی علامت کے طور پر اس کو بیان کیا گیا، اور گندی ناپاک چیزوں کے اور ان کے ساتھ پاک اور طیب چیزوں میں امتیاز کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ گندی اور ناپاک چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ کبھی بھی آپ فرما دیجئے کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو خبیث اور گندی چیزوں کی کثرت جو ہے وہ تعجب میں ڈالے، لیکن ایسا ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے دور میں حرام میں بہت کشش ہے، حرام کھینچتا ہے اپنی طرف، لیکن حلال جو ہے اس پہ قائم رہنا اصل کمال یہ ہے کہ فرمایا اگرچہ حرام کی کثرت کھینچتی ہو اپنی طرف، تمہیں اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہو، لیکن اس کی طرف جانا نہیں، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ یہاں اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس سے اگلا رکوع جو ہے 101 سے 108 پر مشتمل، فرمایا اے مومنو بلا ضرورت سوالات نہ کرو، کہ ایسے فضول میں سوالات پوچھے جانا، اور یہ بڑی آپ محظوظ ہوں گے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ محدث اور تابعی گزرے ہیں، تو ان سے ایک شخص نے آ کے پوچھا جی کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا میں اس کے نکاح میں شامل نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس کی بیوی کا کیا نام تھا۔ اور کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعنی یہ غیر ضروری سوالات کے پھر جوابات جب دیے جاتے ہیں ایسے برجستہ تو یہ لطیف بھی ہیں اور اس میں سمجھایا بھی جاتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا جی نہاتے وقت بندہ نہر میں جب نہا رہا ہے تو منہ کس طرف کرے، قبلہ کی طرف کرے یا قبلہ کی طرف منہ نہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑوں کی طرف منہ کرے، یہ نہ ہو کہ وہ نہا رہا اور کپڑے کوئی اور اٹھا کر لے جائے۔ تو یہ اس طرح کے فضول سوالات اور بحث مباحثہ ناجائز جس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سوالات پوچھنے جن کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص پوچھا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا؟ اب یہ کیا سوال ہے بھائی؟ آپ کے نہ اس نے قبر میں کام آنا ہے، نہ آپ کے حشر میں کام آنا ہے، نہ ابھی اس کی آپ کو کوئی ضرورت ہے۔ آپ وضو کا مسئلہ نہیں پوچھتے، غسل کا مسئلہ نہیں پوچھتے، ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور چلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا شجرہ پوچھنے کے لیے۔ تو اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا مشرکین عرب بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے تھے، ان پر سوار نہیں ہوتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، فرمایا یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں، اللہ کے حلال کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، اور اللہ کے حرام کو حلال کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ تو پھر اس کے بعد
فرمایا کہ وصیت کے بارے میں کہ وصیت جب کرو تو 2 گواہ اس پر ضرور قائم کر لو، 2 گواہ ہونے چاہیے، وہ قسم اٹھا کر گواہی دیں کہ ہم کسی لالچ سے کسی وجہ سے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اختلاف کی صورت میں پھر فریقین جو ہیں وہ اپنے اپنے گواہ پیش کریں، جو انکار کرے اس سے قسم لی جائے۔ پھر آگے جو 5 نمبر رکوع ہے 109 نمبر سے 115 نمبر آیات پر مشتمل ہے، اس میں قیامت کے دن کے جو بے لاگ محاسبہ ہے اس کی یاد دہانی کرائی گئی کہ بڑا سخت دن ہوگا، کہ اس ہولناک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی جواب طلب فرمائے اور جو اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا فرمائی تھی، روح القدس سے تمہاری مدد کی، پنگوڑے میں تمہیں باتیں کرنے کی توفیق دی، طاقت دی، اور بڑھاپے میں بھی، بڑی عمر میں جا کر بھی، پنگوڑے میں بھی، بچپن میں بھی، اور فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دی تو ان کا ذکر کیا کہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور آنکھوں کی بینائی جن کی چلی گئے، جو نابینا ہو ان کو بینا کر دیتے ہو، اور برس کے جو لا علاج مریض ان کو ٹھیک کر دیتے ہو، مٹی کے جانوروں میں اللہ کے حکم سے پھونک مارنے سے وہ پرندے بن کے اڑ جاتے ہیں۔ تو ان معجزات کا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر آگے ذکر ہے دسترخوان کا، جس کے نام پر سورۃ مائدہ کا نام رکھا گیا تھا، کہ فرمایا کہ وہ جو مائدہ، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ جنت کے کھانے ہمیں کھلائیے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں سے اس طرح کی بات عرض کرنا یہ ناجائز ہوتی تو اللہ منع فرما دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے آ کر یہ کہا نا کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمانوں کے کھانے اتارے؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، سب سے پہلے آپ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے، تو اس طرح سوال کر رہے ہو اللہ کی طاقت جانچنے کا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ایسی کوئی بات نہیں، نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہمارا دل ہے کہ ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچے، دل کی تسلی کے لیے۔ اللہ کا معاذ اللہ اللہ کی طاقت کا امتحان ہم نہیں لے رہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل کر دے، اور وہ جو نزول مائدہ کا دن ہوگا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہم سے پہلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہم سے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن۔ اور اس پر علماء نے یہ بات لکھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کھانا اترے تو وہ دن عید کا ہے، اور اس امت کو جس دن اللہ کے حبیب ملے، حضور کی ولادت کا دن جو ہے وہ امت کے لیے سب عیدوں سے بڑھ کر عید کا دن کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ اس کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا۔ اور پھر انہیں کہا گیا کہ جنہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا، منع کیا گیا تھا کہ بددیانتی نہیں کرنی، خیانت کر کے اس کو بچا کر نہیں رکھنا، تو اس بددیانتی کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ پھر خیانت کے جو مرتکب افراد تھے ان کو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ رکوع نمبر 6 میں 116 سے 120 تک جو آیات میں، اس میں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا تھا، کیا تم نے یہ بات کہی تھی؟ انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بناؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو پاک ہے، تو جانتا ہے میں وہ بات کیوں کہوں گا جس کا مجھے حق نہیں، کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے معبود بنا لو یا میری والدہ کو معبود بنا لو۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے۔ ان کی اس بکواس پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور تیرے علم میں کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا۔ تو یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے ان کو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، تبلیغ کی، تیری توحید کی دعوت دی۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے عرض کیا ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر بخش دے گا تو تو بخشنے والا مہربان ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اور بہت سارے علماء نے نکتہ بیان کیا۔ اب دیکھیے مشکل وقت آیا تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اگر تو نے عذاب دینا تو تیرے بندے ہیں، لیکن حضور نے امت پر عذاب کے لیے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا کہ مولا یہ میری امت ہے، تو اگر اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو دے، نہیں، حضور نے ہمیشہ یہی کہا کہ یا اللہ میری امت پہ رحمت فرمانا، میری امت کی بخشش فرمانا۔ تو یہاں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے
یہ 165 آیات پر مشتمل صورت ہے، اس میں 20 رکوع ہیں، اور یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اور اس میں چونکہ ان جانوروں کا ذکر ہے جو انسانی منافع جن سے متعلق ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الانعام رکھا، یعنی جانوروں چوپایوں والی صورت۔ اس میں جانوروں کے متعلق جو مشرکانہ رسم و رواج تھے ان کی بھی تردید کی گئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں بیک وقت یہ پوری کی پوری صورت اس شان سے نازل ہوئی کہ اس کے جلوس میں 70,000 فرشتے تسبیح و تحمید میں مشغول تھے۔ یعنی جبریل امین جب یہ پوری صورت بیک وقت لے کر آئے تو 70,000 فرشتے ساتھ درود و ساتھ اللہ پاک کی حمد اور تسبیحات میں مشغول تھے۔ تو اس میں اللہ پاک نے اس کا جو پہلا رکوع ہے 1 سے لے کر 10 تک جو آیات ہیں، اس میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ وہ ذات اللہ کی، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اچھائی برائی، ظلمت اور نور، اندھیرا اور روشنی، نیکی بدی، یہ ایک ہی خدا ہے جس نے پیدا کی۔ یہ جو عقیدہ بنایا گیا تھا کہ خدا دو ہیں، ایک کا نام یزدان ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے، کہ برائی جو ہے وہ اہرمن پیدا کرتا ہے اور اچھائی یزدان پیدا کرتا ہے، اس کا رد کیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے اور اسی نے سب کچھ پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ سے ایسے نکل جاتے ہیں حدود و قیود کو توڑ کر۔ تو یہاں اللہ پاک کی ذات کے دلائل دیے گئے، پھر حضور نبی رحمت علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والوں کی مذمت کی گئی، اور قرآن کی حقانیت کا اثبات کیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پہلے اقتدار دیا تھا، خوشحالی دی، بارشیں برسائیں، سرسبز و شاداب باغات دیے، ہماری وہ نافرمانی سے باز نہیں آئے، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو ہم جب ان کے جرائم پر گرفت کیا ہے تو ہم تمہارے جرائم پر بھی گرفت کر سکتے ہیں اور تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ بالکل نئی قومیں لا سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو اللہ ہم پر کوئی فرشتہ بھیجے، یا کہ وہ آ کے ہمیں کہے کہ جی ان کو نبی تسلیم کرو، یا کوئی اللہ ہمارے نام خط بھیج دے تو اس میں لکھا تو ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب اگر ہم نے خط بھیج بھی دیا یا فرشتہ نازل بھی کر دیا، خط کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیا، فرشتہ بھی آ گیا، تو بھی یہ نہیں مانیں گے، یہ ایسے بدبخت اور ہٹ درم ہیں، یہ انکار کر دیں گے، یہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ فرشتہ اگر ہم بھیجیں بھی تو وہ بھی تو انسانی شکل میں آئے گا نا، تو جب آپ کو نہیں مانے تو فرشتے کو کیسے مانیں گے؟ اس لیے ان باتوں پر آپ بالکل دل برداشتہ نہ ہوں۔ حضور کی تسلی کے لیے فرمایا اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ سے پہلے انبیاء کا بھی اڑایا گیا۔ اس رکوع میں اللہ نے حضور کی دلجوئی فرمائی۔ پھر اس سے اگلا رکوع جو 11 سے 20 نمبر آیات پر مشتمل ہے، فرمایا ان سے کہو کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں سیر کریں، دیکھیں نا جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور پھر پتہ چلے کون ہے جس نے یہ سارا کارخانہ ہستی پیدا کیا، کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کون ہے جو سب کو رزق دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں، رات کا اندھیرا دن کا اجالا کس کی طرف سے ہے، دکھ دور کرنے والا کون ہے اور سکھ لانے والا کون ہے، خوب سن لو اس کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر وہ رب رحم کرے گا۔ اور اس کلام کی جو اللہ کا کلام حق ہے، خود خدا اس کی گواہی دیتا ہے، اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں یہاں بتائی گئیں۔ پھر 21 سے لے کر 30 نمبر آیت پر جو رکوع نمبر 9 ہے مشتمل، اس سے فرمایا سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ تو لوگ باندھتے ہیں پر جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہے، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، تو لوگ خدا کے ساتھ شرک کے دعوے کرتے ہیں وہ خدا پر جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی مذمت کی گئی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آئیں تو یہ جو پہلے واقعات ہم سناتے ہیں نا، مشرکوں کے واقعات اور ان سے پہلے جو قومیں گزری، یہ سبق حاصل کرنے کی بجائے یہ مشرک کہتے ہیں جی کہ یہ افسانہ ہے، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، تو یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہم ان کو دکھا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کھلی آنکھوں سے نہ دیکھا تو پھر جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو یہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے اور اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور حسرت کریں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ فرمائے گا بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو میرا حبیب تم کو بتاتا تھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اب تم سامنے دیکھ رہے ہو تو اب اپنے اس انکار کے عذاب کا مزہ چکھو، اب تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، نہ کوئی مہلت دی جائے گی۔ رکوع نمبر 10 جو 31 سے لے کر 41 نمبر آیات پر مشتمل ہے، اس میں فرمایا کہ بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بس مر گیا تو مر گیا، اس کے بعد کون سا اٹھنا ہے، کون سا حساب کتاب اور کون سی ملاقات اللہ کی۔ فرمایا جب قیامت آ جائے گی تو یہ اپنی کوتاہیوں کا افسوس کریں گے، دکھ کریں گے، اور یہ اپنے سارے گناہ اپنی کمر پہ لادے ہوئے ہوں گے اور لا کر رب کے حضور پیش ہوں گے۔ یہ مسلمانوں ذرا اس منظر کو ذرا سامنے رکھیے، گناہ پیٹھ پہ لاد کے کمر پہ لاد کر آ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا سن لو یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، یہاں کسی نے مشکل نہیں رہنا، آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ پھر فرمایا حبیب آپ سے پہلے رسولوں کا بھی انہوں نے انکار کیا،
رسولوں نے صبر سے کام لیا، استقامت اختیار کی، یہاں تک کہ ان کے پاس میری مدد پہنچی۔ بس آپ ان کے انکار پر پریشان خاطر نہ ہوں، ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر کچھ خیر ہم نے رکھی ہے، اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ بھی لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فرمایا ہمارے زمین و آسمان نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ پوری کائنات میں نشانیاں نشانیاں اللہ کی قدرت کی بکھری ہیں، اگر کوئی غور کرنے والا ہو۔ لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن دل کی آنکھیں مر چکی ہیں، ان کو کیا پتہ ہے نشانیوں کا، اور وہ کبھی بھی ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کریں گے۔ پھر آگے رکوع نمبر 11 جو آیت نمبر 42 سے 50 پر مشتمل ہے، تو فرمایا پہلی اقوام پر ہم نے تنگ دستی اور بیماری ڈالی مگر وہ رائے راست پر نہیں آئے، پھر ہم نے انہیں آرام اور راحت دی، اس پر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز آنے کی بجائے سرکشی اور ضلالت میں مزید گر گئے، تو ہم نے اچانک انہیں ایسا پکڑا کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، ان کے نام و نشان مٹا دیا ہم نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان سے ایک اعلان کروایا گیا، اور بطور خاص یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا چاہیے کہ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50، اس کو لے کر کے لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات پر، کہ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ تین چیزوں کا انکار کروایا گیا حضور کی زبان سے کہ آپ فرما دیجئے، لکم کافروں سے کہا گیا کہ تمہیں میں نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں خود سے کوئی غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں کوئی فرشتہ ہوں، یہ میں دعویٰ نہیں کرتا۔ تین چیزیں ہیں کہ حضور کو اللہ فرما رہا، آپ ان کو کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں اپنے طور پر کوئی غیب جانتا ہوں، اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ اب اس بات کو لے کر لوگ کہتے ہیں دیکھا جی، اس سے پتہ چلا نہ تو حضور کے پاس کوئی اختیار ہے اور نہ ہی حضور کے پاس کوئی علم غیب ہے، جی تو واضح قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب سنیے، آپ پچھلی آیات آپ سن بھی چکے اس کے حوالے سے، یہ سارا جو مطالبہ تھا کفار کا تھا، اعتراضات تھے کفار کے۔ جب وہ کہتے تھے فرشتے بن کے آسمان سے فرشتہ اتر کے آئے، خط لے کے آئے، سیڑھی لگا کر اوپر چلے جاؤ پھر ہمیں پتہ چلے، اس طرح کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ ایسا کریں کہ جو مکہ شریف کے پہاڑ ہیں ان کو وسیع کر دیں، اور یہاں سے خزانہ نکل آئے اور سونا چاندی نکل آئے، آپ ہمیں وہ دیں تو ہم آپ کو مانیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا، وجہ یہ تھی کہ اگر حضور اس وقت کوئی معجزہ دکھا دیتے تو انہوں نے بجائے اس کو معجزہ سمجھنے کے یہ کہنا تھا کہ ہم دیکھا، ہم کہتے نہیں تھے یہ جادوگر ہے، جادو کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان تینوں چیزوں کا انکار کروایا گیا۔ حقیقت یہ کہ فرمایا کہ میں اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کسی خزانے کا مالک نہیں ہوں، اور اللہ کے بتائے بغیر میں علم غیب نہیں رکھتا، اور فرشتہ تو میں ہوں ہی نہیں۔ یہ چیزیں بیان کر دی گئی۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتے ہیں۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کا بھی علم رکھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اہل ایمان کا عقیدہ اللہ کی عطا سے حضور غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ نے زمین و آسمان ہر چیز کا علم حضور کو عطا فرما دیا۔ یہاں تک خزائن کی بات ہے، خود محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے فرمایا، واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور فرمایا میرے ہاتھ میں خزانوں کی چابی ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں۔ پھر فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء، ہر شے کے خزانوں کی چابیاں مجھے اللہ نے دے دی۔ تو یہ اللہ کی عطا سے حضور خزانوں کے مالک بھی ہیں، خزانوں سے نوازتے بھی ہیں، اور حضور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے علم غیب بھی رکھتے ہیں۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں 11 نمبر رکوع جو 42 سے 50 نمبر آیات پر مشتمل ہے، فرمایا پہلی اقوام پر ہم نے تنگ دستی اور بیماری ڈالی مگر وہ رائے راست پر نہیں آئے، پھر ہم نے انہیں آرام اور راحت بھی دی، اس کے باوجود وہ شرارتوں سے باز نہیں آئے، تو فرمایا ہم نے انہیں ایسا اچانک پکڑا کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور پھر ان کا سارا سسٹم جو تھا وہ ہم نے تبدیل کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 12 جو آیت نمبر 51 سے 55 پر مشتمل ہے، جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم انہیں قرآن کے ذریعے سے ڈراتے رہیے، اللہ کے علاوہ اس دن کوئی حمایتی اور کوئی سفارشی نہیں بن سکے گا۔ مشرکین مکہ کے متکبر اور ہٹ درم سرداروں کو اپنے ساتھ منوس کرنے اور ہدایت کے راستہ پر لانے کی امید میں آپ اپنے مخلص اور غریب اہل ایمان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں، کیونکہ کافروں کا مطالبہ تھا کہ جہاں یہ غریب بیٹھے ہوئے ہم نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ غریب جو ہیں یہ آپ کی مجلس کا اثاثہ ہے، ان کو اپنے سے دور نہ کریں، یہ بدبخت ہیں کافر، تو سب کچھ کر بھی لیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایک امتحان کا حصہ ہے۔ کافر و متکبر لوگ اہل ایمان کو، غریب لوگوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کستے ہیں، لیکن اللہ شکر گزاروں کو اچھا اجر دیتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 13 میں
جو 56 سے 60 پر آیات پر مشتمل ہے، فرمایا آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے تو منع کیا گیا کہ جنہیں تم خدا بنائے بیٹھے ہو میں بھی ان کی بات کروں، یہ بت جو ہیں ان سے مجھے تو ان کی پیروی سے ان کی پرستش سے منع کیا گیا ہے، اور مجھے بالکل کسی قسم کا ایسا حکم نہیں ہے کہ میں تمہارے پیچھے لگ کر ان کے ساتھ ان کی عبادت کروں۔ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، فرمایا میں کیوں تمہارے پیچھے لگوں، اگر تمہاری اس گمراہی کا حصہ دار میں بھی بن جاؤں، میں تو اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، اللہ کے احکامات بندوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس رکوع میں ان آیات میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی اعلان کروایا گیا کہ اس کے پاس ہیں خزانے غیب کی چابیاں، اس کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، وہ نہیں جانتا اس کے غیب کو سوا اس کے مگر وہ خود جانتا ہے، اور پھر یا جس کو وہ چاہتا ہے اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 14 جو 61 سے 70 آیات پر مشتمل ہے، اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے، فرمایا وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا اور بہت جلد حساب لے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ صحرا کی وسعتوں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے؟ ہر مشکل سے تمہاری دستگیری کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تم اللہ کی رحمت تمہیں نظر نہیں آتی اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی طرف لپکتے ہو۔ تو اگر وہ چاہے تو تم پر آسمان سے عذاب بھیج دے یا زمین تمہارے پاؤں کی طرح سے کھینچ لے اور وہاں سے عذاب نکال دے زمین کے اندر سے، ایسی صورتیں پیدا کرے تمہیں آپس میں لڑا دے۔ تو فرمایا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لوگ کھلم کھلا حق کا انکار کر رہے ہیں اور بےہودہ باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے الگ رہیں، آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ نے تبلیغ کر دی، حق کی بات پہنچا دی، اب انہوں نے حق قبول نہیں کیا، اب یہ جانے اور ہمارا عذاب جانے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں جو آیت نمبر 71 سے 82 پر مشتمل ہے، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ بیان فرمایا کہ آپ نے جو ستارہ پرست قوم تھی اس کو کیسے نصیحت فرمائی، اور پھر ان کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا، اس کا ذکر بھی کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آپ نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ آپ یہ جو بت ہیں ان کو معبود بناتے ہیں، اور چچا کا ترجمہ میں نے یہاں اس لیے کیا کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، عربی میں لفظ اب باپ، چچا، دادا تینوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہاں لفظ اب سے والد مراد نہیں ہے۔ بہت سارے مفسرین کرام نے بڑی تصریحات کی ہیں، اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا حضرت طارخ، اور آزر آپ کا چچا تھا جو بت گر بھی تھا اور بت پرست بھی تھا، اس سے آپ نے مخاطب ہو کر یہ کہا۔ اور پھر آگے جو مناظرہ ہوا کہ جو ستارہ پرست تھے انہوں نے دعوت دی کہ اس کو مان لو، تو آپ نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا لا احب الافلین، جو ڈوب جائے اس سے میں محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا جب رات ہوئی تو چاند نکلا، چاند کو جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے، فرمایا ھذا ربی، یہ خدا ہے، اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اللہ کے پیارے خلیل نے کہ یہ جو چاند جو تم اس کی بات کر رہے تھے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت یافتہ بنا کر نہ بھیجا ہوتا لاکونن من القوم الضالین، تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا نبی دنیا میں آ کر ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، نبی ہدایت رب کی بارگاہ سے لے کر آتے۔ پھر سورج کے جو پجاری تھے انہوں نے دعوت دی، ان کو بھی فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ خدا ہے، یہ ہے تو بڑا۔ جب اکبر کہا نا تو بڑے وہ خوش ہوئے کہ ان کو مان لے۔ فرمایا جب وہ بھی ڈوب گیا، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ستارے نے بھی ڈوبنا ہے، چاند نے بھی ڈوبنا ہے، سورج نے بھی ڈوبنا ہے۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا قوم جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور ہر باطل سے جدا ہوں اور مشرکین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کمال اختصار کے ساتھ چند سطروں میں 18 انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسماء کا تذکرہ کیا اور ان کی تعریف بیان کی کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، حضرت موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یسع، یونس، لوط علیہ السلام، یہ سب فرمایا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہیں، اور یہ سب دین توحید کے حامل تھے۔ اصل ہدایات ان کی راہ ہے جو ہم نے پہلے نبیوں کو دکھائی تھی اور جو انہوں نے آگے بیان کی، اور یا پھر اب ہمارے حبیب نے جو بیان کی۔ رکوع نمبر 17 میں جو آیت نمبر 19 سے 94 پر مشتمل ہے، فرمایا کفار یا مشرکین کا یا کسی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی توہین ہے۔ اللہ نے بنا کر بھیجا، تم کون ہوتے اس بات کا انکار کرنے والے؟ تو پھر یہاں کتاب قرآن مجید کی صداقت کا بیان فرمایا یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو اس لیے جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب پچھلی کتابیں بھی اسی نے تصدیق کر کے بتائیں،
تو جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ پھر اس کے 18ویں رکوع میں جو 95 سے 100 نمبر آیات پر مشتمل ہے، قدرت خداوندی کے حقائق بیان کی، ان کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی کہ دیکھو ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ گٹھلی سے پھاڑ کر نکلتا ہے اور پودا بن جاتا ہے، پھر درخت بن جاتا ہے، پھر زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، کہ مرغی زندہ ہے پیدا ہوتا ہے، انڈا وہ مردہ ہے، انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ مرغی پیدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے مرغی کا۔ تو اس سے مثال ہے کہ کافروں کے گھر ایمان والے اور ایمان والوں کے گھر کفر والے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر خشکی اور تری کے رستہ متعین کرنے کے لیے فرمایا ہم نے ستارے رکھے، یہ منزلیں مقرر کی ہیں، اور اسی نے ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر ان کی عارضی رہائش کا دنیا اور دنیا کی جو کھیتیاں ہیں، پھل ہیں، باغات ان کو دیے، اور پھر مستقل رہائش کا آخرت کی جو جنت کو بنایا۔ پھر آسمان سے برستا پانی، اور یہ انگور بنائے جو گچھے والے اور بغیر گچھوں کے، اور یہ اپنی قدرت کی نشانیوں کا اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا۔ اور رکوع نمبر 19 میں اللہ پاک نے عیسائیوں کو اس عقیدہ کی تردید کی جو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، تو فرمایا اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ جب بیوی ہی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس بات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یکتائی، اپنی وحدانیت اور اپنے جو شانیں ہیں ان کا اظہار فرمایا، اور شرک جن جن چیزوں کے ساتھ کیا جا سکتا تھا ان کا رد فرمایا۔ اور کافروں کے بارے میں فرمایا یہ لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہماری مطلوبہ نشانی دکھا دی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا نشانیاں دکھانا تو اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، وہ دکھا سکتا ہے، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کی قدرت کو یہ علم ہے کہ اگر نشانیاں دکھا بھی دی جائیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔